بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پاک پروردگار کے لیے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہوگا، جس نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں گا، چند ایک نصیحتیں بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی تھی۔ بہت سی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک پل، ہر ایک لمحہ ہمارے لیے سبق ہے اور ہمارے لیے وہ سنت ہے۔ ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اپنا موازنہ بھی ہم کریں کہ کیا ہم ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور اگر ہم کریں گے تو یقیناً فلاح پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل اولاد سے زیادہ اپنی امت کی فکر کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قدم قدم پر دنیا اور آخرت کی ہر گھڑی کو کیسے گزارنا ہے ہمیں پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے اور بہت ہی پیارے صحابی رسول تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نصیحتیں کر رہے تھے کہ معاذ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک نہ کرنا چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ پاک نے بدگو اور گالی بکنے والے کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں اور قیامت کے روز میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں اس فرد کے گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے چار چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا و آخرت کی تمام چیزیں عطا کی گئیں، ان میں سے ایک دل ہے جس میں شکر گزاری کی کیفیت ہو۔ یہ زبان پر ہمیشہ اللہ پاک کی شکر گزاری جاری رکھنا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو چیزوں کو کبھی مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یہ چھوٹی سی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر آج مسلمان دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور بے بس بھی ہیں۔ وہی اگر ہم مسلمان کس کے ناطے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا ہے، تو ہم ان کو نہیں فالو کریں گے تو بے شک ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ کو
اپنا ہتھیار بناؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔